बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी आपकी खिदमत में एक और अहम वीडियो के साथ हाजिर है। नाज़रीन, आपकी मोहब्बत जो है वो हमारे लिए बहुत कीमती है और जब आप अपने कमेंट्स में, अपने मैसेजेस में जो है वो हमें अपनी मोहब्बत का एहसास भेजते हैं तो हमारा भी दिल करता है कि मज़ीद टॉपिक्स के ऊपर काम करें। जब हमने पहले जो है वो पामिस्ट्री पे बात की थी तो बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया था कि हमें लाइफ लाइन के बारे में, हेडलाइन के बारे में और हार्ट लाइन के बारे में भी बताया जाए। तो आज हम जो है वो बात कर लेते हैं हेडलाइन के ऊपर, लेकिन उससे पहले कुछ थोड़ी सी तमहीद भी बयान करना चाहूँगा कि ये पामिस्ट्री है क्या, इसके असरात क्या होते हैं। क्योंकि अल्लाह कहता है कि हमने कोई चीज़ जो है वो बिला वजह पैदा नहीं की, तो क्या हाथ पे बनने वाले ये जो खद्दो खाल हैं, ये जो लाइनें हैं, क्या ये बिला वजह बन जाती हैं या इनका कोई इम्पेक्ट है? तो एक चीज़ याद रखिएगा कि इंसान की तकदीर जो अल्लाह ने लिख दी है होता वही है, लेकिन उस तकदीर की इंडिकेशन, जिस तरह आप कंप्यूटर पे काम करते हैं तो कंप्यूटर का सीपीयू जो होता है उसमें मेन सोर्स और सॉफ्टवेयर होता है, और जो कीपैड और माउस है वो उसको चेंज करने का ज़रिया होता है, और स्क्रीन यूनिट पे वो चीज़ें नज़र आती हैं। कंप्यूटर के तीन हिस्से होते हैं, सीपीयू, कीपैड माउस यूनिट और स्क्रीन यूनिट। अल्लाह ने जो आपको दिया है वो आपकी तकदीर में है। आपकी तकदीर जो है वो आपका सीपीयू है। आपकी इबादतें, आपकी दुआएं, आपकी सप्लिकेशंस, मनाजात, चीज़ें सारी, और आप उसको समझ लें कि वो एक तरह का कीपैड माउस यूनिट है जिससे आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें जो है वो चेंज कर सकते हैं, पर्सनलाइज कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी के दुख कम कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी की जो अंदर रोशनियाँ भर सकते हैं इबादतों से। तो इबादत को समझ लें कीपैड माउस है, तकदीर जो है वो सॉफ्टवेयर आपका जहाँ पे है वो आपका सीपीयू है। तो स्क्रीन यूनिट यानी फ़र्ज़ किया कि एक कंप्यूटर है, उसका सीपीयू मौजूद है, कीपैड माउस यूनिट मौजूद है, तो आपकी स्क्रीन अगर ख़राब हो जाए तो क्या कंप्यूटर ख़राब हो जाता है? नहीं, स्क्रीन बदली जा सकती है। इसी तरह जब ये कहा जाता है कि जी हाथ की लकीरें जो है ना वो तकदीर का पता देती हैं, तो तकदीर का पता देती हैं, तकदीर होती नहीं है, ये समझिए। हाथ की लकीरें जो हैं ये स्क्रीन यूनिट है, ये एक तरह का मॉनिटर है या एक तरह का जो है वो आपकी एलईडी है जो आपकी ज़िंदगी की चीज़ों को, जो अल्लाह ने आपकी तकदीर में लिखी हुई है, उसकी इंडिकेशन। अब ये भी कहा जाता है, एक आर्ग्यू किया जाता है कि जी हाथ कट जाएंगे तो क्या, तो अगर आपके कंप्यूटर में स्क्रीन खराब हो गई है तो क्या कंप्यूटर का सीपीयू खराब हो जाता है? हाथ कट गया, तकदीर की किताब तो मौजूद है, उसका तो फर्क नहीं पड़ेगा, आप देख नहीं सकेंगे, बस इतना ही फर्क है और तो कुछ नहीं है। इसलिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें साइंस की हैं जो आम लोगों को समझ नहीं आती, इसलिए वो कहते हैं कि जी हमें पता नहीं है। एक छोटा सा तारुफ देता हूँ आपको लाइफ लाइन का, हेडलाइन का और हार्ट लाइन का। मैं अपनी टीम को कहूँगा कि ये तस्वीरें भी आपको जो है वो साथ साथ दिखाते जाएं, उसके बाद फिर मैं हेडलाइन के ऊपर जो है वो तफसील बयान करता हूँ। अब हाथ में 3 मेजर लाइन्स ही होती है। लाइफ लाइन, ये लकीर अंगूठे के करीब से शुरू होती है, हथेली के किनारे से शुरू होती है और नीचे की तरफ कलाई की तरफ जाती है, और ये तस्वीर जो है ना आपको मेरी टीम दिखा देगी। ये लकीर इंसान की ज़िंदगी, इंसान की एनर्जी, उसकी सेहत और उसकी मजमूई तर्ज ज़िंदगी को डिपेक्ट करती है कि उसने कैसे रहना है, क्या करना है। हेडलाइन जो है, ये लकीर जो है ये लाइफ लाइन के करीब से शुरू होती है और हथेली की तरफ आगे बढ़ती है। ये इंसान के सोचने की सलाहियत, ज़हानत, फैसला साजी, इल्म और उसकी जो है ना वो स्पिरिचुअलिटी को भी किसी हद तक डिपेक्ट करती है। तो इसके बारे में जो है वो भी बात करेंगे बाद में। हार्ट लाइन जो है वो होती है जो छोटी उंगली से शुरू होके शहादत की उंगली जो है उसके दरमियान की तरफ ऊपर को उठती है, यानी ये छोटी उंगली की तरफ से शुरू होती है और ये जो है वो शहादत की उंगली की तरफ जाती है। इसकी डायमेंशन क्या होती हैं? ये जज्बात, मोहब्बत, ताल्लुकात और आपके दिल के जो है दिल की कैफियत को डिपेक्ट करती है। ये समझिए, मैं इसकी इसलिए ज़रा तौज़ीह दे रहा हूँ, इसकी वजाहत कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि तकदीर का लिखा हुआ हाथों पे डिपेक्ट करता है। हाथों का लिखा हुआ जो है वो तकदीर को इम्पैक्ट नहीं करता, ये समझिएगा। अब आ जाते हैं ये हेडलाइन, क्योंकि आज का टॉपिक सिर्फ है हेडलाइन। हेडलाइन जो है ये आपकी जो दिमाग की लाइन है, ये आपके बारे में क्या कहती है। पामिस्ट्री एक बहुत पुराना इल्म है। जब से इंसान बना है, इंसान ने इंसान के ऊपर गौर करना शुरू किया है तो उसने बहुत सारी चीज़ों को जो है वो समझना और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। जब हम पामिस्ट्री में हेडलाइन या ब्रेन की लाइन को पढ़ते हैं तो आपके अंदर कौन से जहनी जज्बात हैं, आपके अंदर खसूसियात क्या हैं, आपकी जहनी ताकत क्या है, आप किस चीज़ को जल्दी सीख सकते हैं, किस चीज़ को नहीं सीख सकते, और ख़ास तौर पे आपकी साइकोलॉजिकल स्टेट कि आपकी नफ्सियाती कैफियत क्या है, आपकी जज्बातियत क्या है, एंगर मैनेजमेंट के इश्यूज़ क्या हो सकते हैं।
اس کو سمجھنے کے لیے آپ کی ہیڈ لائن کو یا برین لائن کو پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ آپ کی زندگی میں کون سے چیلنجز آ سکتے ہیں، آپ ان چیلنجز سے کتنا ڈٹ کے مقابلہ کر سکتے ہیں اور کتنا جو ہے وہ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، اس کے بارے میں بھی آپ کو ہیڈ لائن ہی گائیڈ کرتی ہے۔ آپ کی سوچ کس انداز سے آگے بڑھے گی، فیصلے کرنے کی صلاحیت کیا ہوگی، آپ سوشل ہوں گے، آپ کی جو ہے وہ شخصیت اپنی ذات کے اندر بند ہوگی، آپ لوگوں سے ملیں گے، یہ سارا۔ اور یہ دو طرح کی لکیر ہو سکتی ہے، یا تو یہ شارٹ ہیڈ لائن ہوتی ہے یا لانگ ہیڈ لائن ہوتی ہے۔ میں اپنی ٹیم کو جو ہے یہ بھی کہوں گا کہ یہ دونوں شارٹ ہیڈ لائن اور جو ہے وہ لانگ ہیڈ لائن دونوں تصویروں کے ذریعے آپ کو جو ہے وہ بتا دیں۔ اب جو ہے یہ اگر آپ کو یہ تصویر جو نظر آ رہی ہے شارٹ ہیڈ لائن کی، شارٹ ہیڈ لائن جو ہے اگر آپ کے ہاتھ میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تھوڑے سے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے والے ہوں گے، چیزوں کو جلدی جلدی ٹھیک کرنے یا جلدی جلدی مکمل کرنے کے چکر میں غلطیاں کریں، اور چیلنجز کے مقابلے میں آپ کی جو ذہنی صلاحیت ہے، جو ٹھہراؤ ہے، وہ نسبتاً کم ہوگا۔ بعض اوقات آپ جو ہے وہ اچھے پلانر ہوں گے لیکن ایگزیکیوشنسٹ نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ کی دانائی، سمجھ بوجھ اور سلیقہ یہ آپ میں نسبتاً کم ہو سکتا ہے۔ مشکلات یا حساس حالات میں آپ جو ہے وہ ڈٹ کے بہیو نہیں کر سکتے۔ شارٹ ہیڈ لائن والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر یہ ذہنی سطح یا ذہنی سوچ یا ذہنی حالت اتنی مضبوط نہیں ہوتی، اس لیے بعض اوقات ابرپٹ فیصلے کرتے ہیں، غلط جگہ پہ فیصلے کرتے ہیں، رسک لیتے ہیں، جلد بازی کی وجہ سے کام کرتے ہیں، اس لیے نقصان ہوتا ہے اور پھر بعد میں پچھتاتے ہیں۔ اگر آپ کی ہیڈ لائن جو ہے وہ شارٹ ہے تو آپ کے اندر جذباتیت ہو سکتی ہے، اینگر مینجمنٹ کے ایشوز ہو سکتے ہیں، آپ ان ٹائیڈی بھی ہو سکتے ہیں، یعنی اپنے کام کو بڑے سست طریقے سے کریں یا اپنی چیزوں کو مکمل پلان کر کے نہ چلیں، یا پھر آپ جو ہے وہ بالکل بے قابو ہو سکتے ہیں، یعنی کسی بھی چیز کے بالکل پیچھے لگ جائیں، چاہے آپ جو ہے وہ کسی بھی نیگیٹو ٹریٹس میں جا سکتے ہیں۔ کسی ایسی صورت میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں کی ہیڈ لائن جو ہے وہ شارٹ ہوتی ہے، وہ بعض اوقات ایڈکشن وغیرہ میں بھی جا سکتے ہیں، اور ایسی صورت میں چونکہ آپ کی اٹینشن سپین جو ہے وہ تھوڑا کم ہوتا ہے، تو اٹینشن سپین جو ہے آپ کا یعنی توجہ کا دورانیہ، تو آپ ایک ہی کام کو زیادہ دیر تک توجہ سے کر نہیں پاتے، اور یہ خاص طور پہ وہ سٹوڈنٹس جن کی ہیڈ لائن شارٹ ہو تو وہ جو ہے ان کے لیے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کا جو ہے ذہن ادھر ادھر بھٹکتا ہے، پڑھائی میں اتنا نہیں ہوتا، تو بیسک انسٹنکٹس کے اوپر جو ہے وہ پھر زیادہ عمل کرتے ہیں، زیادہ سوچنے سے گریز کرتے ہیں، اور ان کی زندگی میں کوئی بہت بڑا کوئی اسپریچول امپیکٹ بھی کم ہوتا ہے، ان کی زندگی میں بہت بڑا کوئی ریسرچ کا امپیکٹ بھی کم ہوتا ہے۔ ہاں، پیسہ وہ کما لیتے ہیں اور ذہنی سرگرمیاں جو ہیں وہ کم ہوتی ہیں۔ ایسی صورت میں آپ جو ہے جن کی ہیڈ لائن شارٹ ہو، وہ دیکھا جاتا ہے کہ سپورٹس کے کیریئر میں، خاص طور پہ وہ سپورٹس جنہیں باڈی سپورٹس کہتے ہیں، وہ باڈی بلڈنگ ہو سکتی ہے، وہ ڈیڈ لفٹنگ ہو سکتی ہے، وہ سوئمنگ ہو سکتی ہے، ان میں وہ بہت آگے جاتے ہیں۔ سپورٹس کے کیریئر میں جو ہے وہ بہت ہی آگے وہ لوگ جاتے ہیں، فزیکل سپورٹس میں اچھے کھلاڑی، اچھے سپورٹس پرسن بنتے ہیں، بہت بڑا کیریئر بناتے ہیں وہ ایسی سپورٹس میں کہ جن میں جو ہے وہ طاقت کا استعمال زیادہ ہوتا ہے اور سوچنے سمجھنے کی جو اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی۔ اب اگر فرض کیا کہ آپ کی جو ہے وہ ہیڈ لائن شارٹ ہے تو آپ تو اس کو نہیں بدل سکتے، لیکن اس کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ تو میں نے یہ دیکھا ہے اپنی زندگی میں کہ وہ لوگ جن کی ہیڈ لائن شارٹ بھی ہو، برین لائن شارٹ بھی ہو، اگر وہ درود پاک بہت زیادہ پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرتے ہیں، تو یہ امپیکٹ خود بخود بدلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ بھی دیکھا گیا کہ بعض اوقات ان کا یہ امپیکٹ بدلنے سے ان کی شارٹ ہیڈ لائن لانگ ہیڈ لائن میں بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ درود پاک انتہائی کائنات کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ سمجھیے، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل سے محبت آپ کی زندگی، آپ کی تقدیر میں بہت کچھ بدل سکتی ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ عبادات اس کو بدل سکتی ہیں، اور ہاتھ کی لکیریں بدلتی رہتی ہیں اکثر۔ اب وہ لوگ جن کی ہیڈ لائن جو ہے وہ بڑی لانگ ہوتی ہے، دماغ کی لکیر لمبی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا ذہن جو ہے وہ بڑا رسا ہے، ان کا وزڈم بہت اچھا ہے، اکثر وہ جو ہے وہ ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں، ذہن بہت زیادہ موومنٹس پیدا کرتا ہے، دور اندیش ہوتے ہیں، وہ زیادہ تر سوچنے سمجھنے والے کام کرتے ہیں، ریسرچرز بہت اچھے ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اگر یہ ہیڈ لائن لانگ ہو تو بعض اوقات وہ اوور تھنکر بھی ہو سکتے ہیں، بعض اوقات وہ پرفیکشنسٹ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پرفیکشنسٹ تو وہ بہت اچھے ہو جاتے ہیں، کام تو وہ بہت اچھا کرتے ہیں، لیکن ان کی ٹائم مینجمنٹ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بڑے فیصلہ کرنے سے پہلے، یعنی بڑے فیصلوں سے پہلے وہ کافی زیادہ وقت سوچنے میں صرف کر دیتے ہیں، جس سے بعض اوقات آپشنز ان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں، لیکن وہ لاجیکل ہوتے ہیں، وہ انالیٹیکل ہوتے ہیں، وہ اسپریچول ہوتے ہیں، وہ جو ہے وہ کیلکولیٹو ہوتے ہیں۔
حقیقت پسندانہ انداز میں چیزوں کو دیکھتے ہیں، مسلسل معلومات اکٹھی کرتے رہتے ہیں، اس لیے ان کا تجربہ اور ان کا تجزیہ بہت شاندار ہوتا ہے۔ وہ سمجھ لیں کہ آپ جو ہے نا وہ سیپیو سیکشول جیسے ہم کہتے ہیں، یعنی ذہانت جو ہے وہ آپ کے لیے زیادہ، محبت آپ کی جو ہوتی ہے وہ برین سے ہوتی ہے۔ یعنی وہ لوگ کہ جن لوگوں کے اندر ہارٹ لائن لمبی ہوتی ہے نا، تو ان لوگوں کو محبت خوبصورتی جو ہے وہ شکل و شباہت سے نہیں ہوتی، ان لوگوں کو مائنڈ الائک سے محبت ہوتی ہے۔ یعنی وہ لوگ محبت کرنے کے لیے بھی اپنے جیسے لوگ، اپنے جیسے سمجھدار لوگ جو ہیں ان کو ڈھونڈتے ہیں۔ اسی ٹرم کو سیپیو سیکشول کہا جاتا ہے۔ یعنی جو لوگ ان کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کر سکتے ہیں ان سے ان کو محبت ہوتی ہے، جو لوگ ان کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتے ان سے پھر ان کو محبت بھی نہیں ہوتی۔ اور یہ اکثر اپنے کام خود کرتے ہیں، خود انحصاری والے لوگ ہوتے ہیں، محنت سے بھی گریز نہیں کرتے۔ ہاں، اس وجہ سے کہ ان کا برین ہر وقت کام کرتا رہتا ہے، تو اس لیے ان کو جو ہے نا وہ بعض اوقات ذہنی تھکن کا بھی سامنا ہوتا ہے۔ مجموعی طور پہ یہ لوگ جو ہیں وہ بڑے کیلکولیٹو رد عمل دینے والے ہوتے ہیں، معتدل شخصیت کے حامل ہوتے ہیں، وائز بھی ہوتے ہیں، لیکن جو ہے نا اوور ری ایکٹیو نہیں ہوتے۔ اب اگر آپ کی برین لائن جو ہے یعنی ہیڈ لائن جو ہے وہ آپ کی شارٹ ہے یا لانگ ہے، تو شارٹ کا بھی میں نے طریقہ بتا دیا، تو لانگ میں بھی اگر آپ کو لگے کہ آپ جو ہے وہ چیزوں کو ڈیلے کر رہے ہیں، تو کائنات میں ایک ہی وظیفہ ہے، ایک ہی طاقت ہے، کیونکہ انسان اللہ اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرجر ہے، اور کائنات میں دین جو ہے وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے۔ تو جتنا زیادہ درود پاک پڑھیں گے، جتنا زیادہ درود پاک پڑھیں گے، جتنا اپنے آپ کو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل بیت اطہار جو ہے وہ ان کے اہل بیت اطہار، ان کی آل پاک کے قریب کریں گے، جتنا درود پاک پڑھیں گے، آپ خود سے دیکھیں گے کہ آپ کی لائنز جو ہیں وہ بدلنا شروع ہو گئی ہیں، آپ خود سے دیکھیں گے کہ آپ کا ویژن بہتر ہونا شروع ہو گیا، آپ خود سے دیکھیں گے کہ آپ کی چیزیں بہت اچھی ہونا شروع ہو گئی ہیں، آپ کے کیے گئے کام میں آپ کو انرجی نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ سو ناظرین، کوشش تو ہماری یہی ہوتی ہے کہ جو بہترین سے بہترین ٹاپک آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ آپ کی رائے ہمیں بتاتی ہے کہ اس ٹاپک نے آپ کی زندگی کو بدلا ہے یا نہیں بدلا۔ ہمیں اپنے کمنٹس میں بھی جو ہے وہ اپنی چیزوں سے آگاہ کرتے رہیے گا۔ اس چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پش کر دیں۔ ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ آپ کو زندگی دے، سے اسلام کی دے، ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں اور اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ